جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے میں اسما کو لے کر اسی کمرے میں آ گیا۔ بیڈ پر چھوٹی چھوٹی پھولوں کی پتیاں پڑی تھیں۔ میں نے اسما کو اوپر بٹھا دیا۔ اسما کہنے لگی کہ زین، رات کو تم نے بڑے چھکے اور چوکے مارے ہیں۔ تمہارے چھکے اور چوکوں نے مجھے بہت سکون دیا ہے، اور تم نے جو جنت کی سیر مجھے کروائی تھی، اب مجھے دوبارہ جنت کی سیر کرواؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اسما، ہمارے پاس تقریباً 2 گھنٹے کا ٹائم ہے۔ 2 بجے تک ہمیں اسکول پہنچنا ہے۔ اسما کہنے لگی کہ تم اپنی اننگز کا آغاز کرو، میں تمہیں اسپن کے جال میں پھنساتی ہوں اور تم کو جلد ہی جلد آؤٹ کر دوں گی۔ میں نے اپنا بیٹ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے کہا اس کے ساتھ آرام آرام سے اور سکون سکون سے کھیلو۔ تو اسما آرام آرام اور سکون سکون سے کھیلنے لگی۔ میں نے کہا اسما، کھیلنے میں مزہ تو آ رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ زین، بہت مزہ آ رہا ہے۔ کھیلنے میں اسما اتنی مدہوش تھی اور اس نے بیڈ کو اپنے منہ میں لے لیا۔ جو سکون مجھے ملا وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنا مجھے سکون ملا، یعنی کہ مجھے بہت سکون ملا۔ اور اس نے میرے سامان کو بلبوں کے ساتھ لگانا شروع کر دیا۔ میرے سامان کو سکون سکون سے اور آرام آرام سے بلبوں کے اوپر مارنے لگی۔ اسما نے بیٹنگ کر کے مجھے ٹارگٹ دے دیا تھا، اور اب میری بیٹنگ کی باری تھی، کیونکہ اسما آج اسپن پچ بنوائی ہوئی تھی۔ آج میں مصباح کی طرح ٹک ٹک کرنے والا تھا۔ میں نے اس کو بہت سکون پہنچایا، اور آج میں نے آرام آرام سے اپنی بیٹنگ کو جاری رکھا۔ تقریباً 40 منٹ کے بعد میری اننگز کا اختتام ہوا اور میں آؤٹ ہو گیا۔ ہم دونوں 20 منٹ سائیڈ پر پڑے رہے۔ ہوش نہیں تھا۔ اس کے بعد اسما نے ہمت کی اور وہ واش روم چلی گئی۔ وہ نہا دھو کر فریش ہو کر واپس آئی، اور اس کے بعد میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ اب تقریباً 1 بج رہا تھا۔ ہم دونوں نے اپنا سامان سنبھالا اور بیگ پہن کر باہر اسکول کی طرف آنے لگے۔ فارم ہاؤس سے اسکول کا سفر تقریباً 30 منٹ کا تھا۔ ہم نے رکشے والے کو روکا اور اس میں بیٹھ گئے۔ چھٹی ہونے سے پہلے ہم لوگ اسکول پہنچ گئے۔ جیسے ہی چھٹی ہوئی تو ہنا اور یشل اسکول کے گیٹ کے باہر کھڑی تھی، تو میں نے کہا آؤ چلیں۔ تو راستے میں ہنا نے کہا کہ کس کام کے سلسلے میں آپ کو سر نے بھیجا تھا؟ تو میں نے کہا کچھ ہمارے اسکول کی فائلیں تھی جو ہمیں لا کر سر کو دینی تھی۔ ہنا کہنے لگی کہ زین، یہ بتاؤ کہ وہ والا اسکول اچھا تھا یا یہ والا اسکول اچھا ہے؟ میں نے کہا اس اسکول کی تو آپ بات ہی نہ کریں۔ وہ والا اسکول بہت خاص تھا کہ اس کے اندر 2 بڑے کرکٹ کے گراؤنڈ تھے۔ اس کے اعتبار سے وہ بہت خاص تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مجھے کرکٹ بہت پسند ہے۔ ہنا کہنے لگی زین، یہ تو ہے۔ باتیں کرتے کرتے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم گھر پہنچ گئے۔ میں نہا دھو کر فریش ہوا، یونیفارم اتارا، مامی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مامی نے کھانا بنایا ہوا تھا اور اس نے کھانا ٹیبل پر لگا دیا۔ میں نے اور اسما نے کہا کہ ہمارا موڈ نہیں ہے، ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ ہم نے کینٹین سے ہی سموسے اور پکوڑے کھا لیے تھے۔ مامی نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، تمہاری مرضی۔ میں آج بہت تھکا ہوا تھا اور اسما بھی بہت تھکی ہوئی تھی، کیونکہ ہم ساری رات کے جاگے ہوئے تھے۔ جا کر اپنے روم میں سو گیا اور وہ بھی اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ جب شام ہوئی تو اسما مجھے پھر اٹھانے کے لیے آ گئی۔ اسما نے کہا اٹھو زین، شام ہو گئی ہے۔ میں نے کہا ہاں یار، شام ہو گئی ہے۔ نیند مجھے بہت ظالم آئی ہوئی تھی۔ اسما نے کہا آج کا کیا ارادہ ہے؟
میں نے کہا کچھ خاص نہیں ہے، کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اسما کہنے لگی کہ تم بہت بڑے ڈرپوک ہو، لڑکی ہو کر نہیں گھبراتی اور آپ مرد ہو کر ڈرتے ہو۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسما کہنے لگی کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ہم سب یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ہماری ساری باتیں ہینا نے سن لی، آ کر ہمارے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ زین کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ میں نے کہا کچھ خاص نہیں ہے۔ ہینا کہنے لگی زین میں نے آپ کی ساری باتیں سن لی ہیں، اب جا کر یہ سب باتیں ابو اور امی کو بتاتی ہوں۔ اور اسما اب ہینا کی منتیں کرنے لگی کہ آپ نہیں بتاؤ، لیکن ہینا ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ آخر کار میں نے اور اسما نے کافی منت سماجت کی اور ہینا مان گئی، لیکن مجھے اس نے کہا کہ زین تم مجھے اکیلے میں آ کر ملو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اسما کو اس کے کمرے میں بھیج دیا اور میں باہر صحن کی طرف چلا گیا، اور اب میں کافی ڈرا ہوا تھا کہ وہ مامی اور ماموں کو کچھ بتا نہ دے، لیکن ذہن میں یہ خیال بھی آ رہا تھا ہینا مجھ سے کیا بات کرنے والی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ سے مجھے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ آخر کار گھر میں نے موقع پا کر ہینا سے بات کی۔ بولو ہینا کیا بات کرنی ہے؟ زین آپ کافی سمجھدار ہو، سمجھ جاؤ میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا آپ مجھے کچھ بتاؤ گی تو میں سمجھوں گا۔ ہینا کہنے لگی زین میں بھی آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، لیکن میں کب سے آپ کو اظہار کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مجھے موقع نہیں مل رہا تھا۔ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، میں آپ کو بچپن سے ہی پسند کرتی ہوں۔ میں نے جب یہ سنا میرے پیروں سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے کہا یہ کیا بول رہی ہو تم اپنے ہوش میں تو ہو؟ تو ہینا کہنے لگی کہ میں اپنے ہوش میں ہوں تو ایسے کہہ رہی ہوں۔ مجھے آپ سے محبت ہے، لیکن آپ کو اس کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر آپ اسما کو نہیں چھوڑیں گے تو میں گھر میں سب کو بتا دوں گی۔ اب میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے کہا مجھے آپ 10 گھنٹے کا ٹائم دیں، میں آپ کو بتا دوں گا۔ ہینا کہنے لگی کہ زین آپ بہت سمجھدار ہیں، سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجیے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب میں گمسم ہو کر اپنے کمرے میں چلا گیا، کافی پریشان تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے کہا کون؟ تو آواز آئی اسما۔ میں نے دروازہ کھولا تو اسما نے کہا کہ امی آپ کو کھانے پر بلا رہی ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ چلو میں آتا ہوں۔ میں جب کھانے کی ٹیبل پر آیا تو مامی کہنے لگی بیٹا آپ کو ہر روز کھانے کے لیے بلانا پڑتا ہے، آپ اس گھر کو اپنا گھر سمجھو اور مجھے اپنی ماں سمجھو، کیونکہ جو کچھ تمہیں چاہیے ہو مجھے بول دیا کرو، میں آپ کو کر دوں گی۔ میں نے کہا جی مامی۔ اب میں کھانا کھا کر واپس کمرے میں آ گیا۔ میں اب سوچ رہا تھا کہ آفر تو بہت اچھی ہے، ایک کے بدلے میں دوسری بھی آ رہی ہے، ایک ہی گھر میں مجھے 2 شکار مل جائیں گے۔ دوستو اس کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے کمنٹ باکس میں پارٹ نیکسٹ لکھیں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔